وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا، پھر تم نے ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کر لیا، 40 راتوں کے لیے طلب کر لیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، وعدنا کا جو لفظ ہے الوعد، وعدہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، واو عین دال اس کا روٹ ہے، قرآن میں 151 مرتبہ آیا ہے الوعد، وعدہ کرنا، اور یہ لفظ خیر و شر یعنی اچھے اور برے دونوں وعدوں پر بولا جاتا ہے، مگر الوعید کا لفظ جو ہے وہ شر کے لیے ہوتا ہے، یہ دھمکی کے لیے ہوتا ہے، وعید جو ہے وہ دھمکی کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ حق تھا، سچ تھا۔ جو بھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے افہم وعدناہ وعدا حسنا، بھلا جس شخص کو ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جس سے اللہ کا نیک وعدہ ہو کہ یہ کر کے لے آؤ تو نیک وعدہ ہے، اللہ اکبر، تو اس کو تو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا بڑا اچھا وعدہ ہے۔ الغرض اس قسم کی بہت ساری آیات میں وعدہ کا لفظ خیر کے متعلق استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح وعید کے لیے جو وعدہ آیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم قرآن میں کون کون سے مقام پر آیا ہے، کچھ جگہ لے لیں گے۔ حج، سورہ حج جو ہے سورہ نمبر 22 ہے آیت 47 میں اللہ فرما رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اگر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ یہ کرو گے تو آ کر رہے گا۔ کفار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب مانگ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ بار بار عذاب مانگ رہے ہیں تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 72 میں اللہ فرما رہے ہیں کل افأنبئکم بشر من ذالکم النار وعدها اللہ الذین کفروا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں اس بری چیز کے بارے میں بتاؤں جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں، وہ ہے آگ، جہنم کی آگ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ، تو یہ کہتے تھے کہ لے آؤ اپنا جو عذاب جس کے تم ہمیں ڈراتے ہو، تو لے آؤ وہ عذاب ہو، تو جو عذاب، تو یہاں پہ وعدہ جو ہے وہ وعید کے معنی میں آ رہا ہے، وعید کے معنی میں آ رہا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 جو ہے یہ 4 کے لیے آتا ہے، تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، لیل کا لفظ لیل و نہار اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لیلن کا مادہ جو ہے لام، یہ لام ہے، یہ کلمہ قرآن میں 92 مرتبہ آیا ہے۔ لیلن و لیلتن کے معنی رات کے ہیں، اور اس کی جمع لیالن ہے، نہایت طریق رات کو لیلن و لیلتن کہا جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 1 ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھے ہیں، آگے پیچھے آ رہے ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر رکھا ہے، کام پہ لگا رکھا ہے، یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سورہ لیل میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 1 میں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، کہ رات جب چھا جائے، پھر اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں آتا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
من بعد وانتم ظالمون، اخذ کرنا کسی چیز کو لے لینا، الحظو مادہ الف خا زال ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 273 مرتبہ آیا ہے۔ الاخذو کے معنی ہیں کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا کسی چیز کا۔ یہ حصول کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی ویسے بھی کسی چیز کو حاصل کر لینا یا اخذ کر لینا کوئی نتیجہ، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ عربی میں قیدی کو ماخوذن اور اخیذن کہا جاتا ہے، جو قیدی پکڑا جائے۔ ثم اتخذتم العجل، اجل کا لفظ نیا ہے، یہ ہم نے نہیں پہلے پڑھا۔ روٹ ورڈ اس کا جو ہے عین جیم اور لام ہے، اور یہ قرآن میں 47 مرتبہ آیا ہے۔ العجلتو کسی چیز کو اس سے وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اجلت سے کرنا۔ اجلت کا لفظ بار اردو میں بولا جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ الفاظ کتنے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں، اب یہ آپ گنتے جائیں کہ اجلت کا لفظ اردو میں ہوتا ہے کسی چیز میں تیزی کرنا، کوشش کرنا۔ اس کا تعلق خواہ شان نفسانی سے بھی ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں اجلت کی ایسی چیزوں کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجلۃ من الشیطان، اجلت جو ہے جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سورہ طہ سورہ نمبر جو ہے 20 ہے، آیت 114 میں آتا ہے ولا تعجل بالقرآن، قرآن کی تلاوت میں جلدی نہ کیا کرو، مطلب سکون سے تلاوت کیا کرو۔ سورہ نحل سورہ نمبر جو ہے 16 ہے، آیت 1 میں اللہ فرما رہے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا حکم بس آیا ہی جاتا ہے عذاب کا، جو تم کہہ رہے ہو نا وعدہ، فلا تستعجلوہ، تو اس کے لیے جلدی نہ کرو، بس تم اس کے لیے جلدی مت کرو، جلدی نہ مت مچاؤ۔ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت 6 میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ آپ سے برائی کے لیے، سیئہ کس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ سے، سیئہ جو ہے برائی کے لیے، کہ یہ جلدی کر رہے ہیں کس کے لیے، عذاب کے لیے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اس طرح اس لیے یہ لفظ بھی آیا ہے، سیئات بھی اسی کے لیے ہے اور عذاب کے لیے آتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر سورہ 22 آیت 47 ہے، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 11 میں فرمایا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے، جلد بازی کرتا ہے، ہر چیز کو جلد لینا چاہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 18 میں آتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی دنیا کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، خواہش مند ہوگا، تو ہم اس کو جتنا چاہیں گے دے دیں گے، جلد دے دیں گے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہیں گے۔ اللہ عجلتا سے مراد دنیاوی ساز و سامان بھی ہے، یعنی وہ ساز و سامان جو انسان چاہتا ہے دنیا میں جمع کرتا ہے۔ عربی میں عجلتن کہتے ہیں بیل گاڑی کو، کیونکہ وہ تیزی سے چلتی ہے۔ العجلو بچڑے کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں پھرتی ہوتی ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیل بن جاتا ہے، یعنی عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، تو پھر اس کی پھرتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو اجل کا لفظ آیا ہے وہ بچڑے کے لیے آیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر سورہ نمبر 7 آیت 148 میں آتا ہے اچلن جسدن، کہ کس نے سامری نے، جو یہ زیورات لے کر آئے تھے فرعون کے، جو ان کے پاس امانت ہے کچھ اپنے، تو ان کو پگھلا کر کہتے تھے صحرا میں ہم کہاں اٹھائے ملیں گے، تو اس کا ایک جسم بنا دیا، ایک بچڑا بنا دیا۔ وانتم ظالمون آیت کا آخری حصہ ہے۔ الظلم کا لفظ جو ہے ذوئے لام میم سے ہے، قرآن میں 315 مرتبہ آیا ہے۔ الظلم اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کا میں محسوس مقام نہ دینا، اللہ کو مقام نہ دینا، اللہ کے مقام کو نیچے کر دینا، اور اللہ کے کسی نبی رسول کا مقام اوپر کر دینا، یہ سب اسی میں آیت ہے۔ ہاں یہ قومی ہو یا زیادتی ہو، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کو ہم صرف ترجمہ کر لیتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم اتخذتم پھر اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل کس کو، اجل کو، یعنی بچڑے کو، من بعدہ من سے، بعدہ اس موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم، ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں
بلکہ ایک آیت اصل میں سورہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ الاعراف تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 30 رات کے لیے پہلے بلایا اور پھر 10 سے پورا کیا. اس کو لے لیتے ہیں تاکہ کوئی پڑھے اگر قرآن تو کہ جی وہاں تو 30 راتیں لکھی ہیں. آیت نمبر جو ہے 142 ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور اللہ فرما رہے کہ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں کی پوری ہوئی. اگلی آیت نمبر 52 ہے سورہ البقرہ کی جو ہمارے سبق کی ہے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرما رہے اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا ہے بنی اسرائیل، اس کے بعد بھی پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. ثم پھر، ثم کا لفظ بار بار آئے گا، اس جب کے لیے آئے گا، ثم پھر کے لیے آئے گا، واؤ اور کے لیے آئے گا. یہ لفظ ویسے یاد ہو جائیں گے آپ کو. ثم پھر، عفونا، العفو جو ہے اس کا مادہ عین فے واؤ ہے اور یہ کلمہ قرآن میں 35 مرتبہ آیا ہے. العفو کے معنی ہے کسی چیز کو لینے کے لیے قصد کرنا، اور اس کے معنی درگزر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. اسی طرح عربی کا ایک اور محاورہ ہے عفن نبتو والشجر، کہ نبات اور درخت بڑھ گئے، یعنی کہ زیادہ بڑھ گئے، زیادہ پھیل گئے. عفوت عنہ کے معنی ہے اس سے درگزر کیا جائے. پس عفون کے معنی ہے گناہوں سے درگزر کرنا. سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت 40 میں آتا ہے فمن عافا و اصلحا، اور جو بھی درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. سورہ النام سورہ نمبر 6 آیت 13 میں آتا ہے کہ ان کی خطائیں معاف کر دو، چھوڑ دو ان کو. اسی طرح سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 میں آتا ہے خذ العفو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ عفو درگزر کو اختیار کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 219 میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا حج کرے. قُلِ الْعَفْوَ، اللہ کی راہ میں جو چاہو حج کرو. عفو کا مطلب جو ہے جو چاہو سے بھی ہے یا جو زیادہ ہے وہ حج کر دو. اور اسی طرح جو لفظ آتا ہے داڑھی کو بنانے کے لیے، جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، داڑھی کو بڑھنے دو، چھوڑ دو. اسالک العفو والعافیہ، تو یہ دعائے معصور میں آتی ہے یہ دعا کہ اے اللہ تجھ سے عفو درگزر کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ درگزر فرما، اور اے اللہ میرے لیے عافیت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما. قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کو عفوفن کہا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے. آیت نمبر 3 میں آتا ہے ان اللہ کان عفوًا غفورا، کہ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اگلا جو لفظ ہے لعلکم تشکرون، الشکر کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. الشکر مادہ ہے شین کاف کتاب والا اور رے، اور یہ قرآن میں 75 مرتبہ آیا ہے. الشکر کا معنی ہے کسی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا. شکر کی ضد کفر ہے، یعنی انکار کرنا، چھپانا، جس کے معنی نعمت کو بلا دینا اور اس کو چھپا کر رکھنا ہے. شکر 3 قسم پر ہوتا ہے. شکر قلبی، ایک دل سے انسان کا شکر نکلے اللہ کے لیے جو اللہ نے دیا ہے، یعنی نعمت کا تصور کرنا اور دل سے شکر ادا کرنا. شکر لسانی، یعنی جس نے انعام کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. اور یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا جو اس نے نعمتیں دی ہیں زبان سے. اور شکر بالجوارے، یعنی بقدر استحقاق نعمت کا اظہار انسان کے جسم سے، اس کی حالت سے بھی ہو، رہن سہن سے بھی ہو اور اس کی گفتگو سے بھی ہو. اے مالو اعلیٰ داود شکرا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت 13 میں فرمایا گیا کہ اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو. انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور میں اپنے والدین کا بھی. سورہ آل عمران سورہ نمبر جو ہے 3 ہے آیت 145 میں آتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے. پھر سورہ نمل سورہ نمبر 27 ہے آیت 40 میں آتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر ادا کرے گا تو اس کا شکر اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا. سورہ سبا سورہ نمبر 42 آیت 13 میں آتا ہے قلیل من عبادی الشکور، اور بہت بندے کم ہیں اللہ فرمانے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی اللہ کا کما حق ہو شکر ادا نہیں کرتے. اگلی جو ہے اس آیت کو ہم اگلی آیت لے لیتے ہیں جو اس کے بعد ہمارے سبق کی ہے آیت نمبر 53 سورہ
بقرہ کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اللہ ایک پھر یاد کروانے کیا ہے، بنی اسرائیل یاد کرو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کو میں تمیز کرنے والی فرقان دی یعنی تورات دی، عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ آتینا کا لفظ آتو سے ہے، الف تے یہ اس کا روٹ ہے، 549 دفعہ آتا ہے قرآن میں۔ الاتیانو کے معنی ہے کسی چیز کے باسہولت آنے کے ہیں، یعنی کوئی چیز باسہولت آ جائے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ الکتاب، کتاب کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کاف تے بے، اور اردو میں بولا جاتا ہے، قرآن میں 319 مرتبہ آیا ہے۔ الکتاب کے اصل معنی ہے کھال کے دو ٹکڑوں کو سی کر ایک بنا دینا، یعنی کتاب کیونکہ سلی ہوتی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، چنانچہ کتابتو کے اصل معنی ہے تحریر کے ذریعے حروف کو باہم ملا دینے کے لیے بھی یہ لفظ ہوتا ہے۔ کتابت ہم کہتے ہیں ہاتھوں کتابت، تو اس سے بھی یہ لفظ ہے۔ بہرحال والفرقان اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں والفرقان، دیکھیں کتاب تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے اور بنی اسرائیل کو بھی دی ہے، اس کا حق ہمیں بھی ادا کرنا ہے، اور ان سے بھی یہی کہا گیا تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ کتاب کو پڑھتے تھے جیسے کہ کتاب کا پڑھنے کا حق تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فرقان، فرقان کا لفظ جو ہے سورہ فرقان بھی ہے، سورہ نمبر 25۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، تو فرقہ بازی بھی اسی سے ہے۔ فرقان جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی تھی، تو اس لیے فرقان کہا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے یہ تو کہا گیا وانزل الفرقان، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اب اللہ نے یہ فرقان اتار دیا ہے، اب اس کسوٹی پر ہی پرکھا جائے گا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی کہ اس میں سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں اور کتنی لوگوں نے خود شامل کر لی ہیں۔ فرقان جو ہے اس کا لفظ جو ہے اس کی آیتیں ہم لے لیتے ہیں، الفرقو سے ہے، فے رے کاف اس کا فرق، تو فرقہ بازی سب اسی سے بنتا ہے، اور یہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بھی بولا جاتا ہے، 72 مرتبہ ہے۔ الفرقانو یہ فرقن سے ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینا، فرق کر دینا ان میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے، آیت 29 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ اس قرآن کو تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، حق اور باطل کی تمہیں تمیز آ جائے گی، حق اور باطل کا فرق تمہارے لیے واضح ہو جائے گا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم، لعلہ کا مطلب ہے کہ تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت جو ہے ہے دال، یہ کافی دفعہ ہو چکا، 316 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ ہدایت کے معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راہ دکھانا۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 طرح سے ہدایت دی ہے، وہ ہدایت جو عقل و فطانت کے ذریعے اس کو ملی ہے، اور دوسری جو ہے یہ سب چیزوں کو جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کا تعارف ان کو دے دیا گیا کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، شیر نے گوشت کھانا ہے یا بکری نے گھاس کھانی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ نے بتایا ہے، اور اسی معنی میں یہ سب کو ملی ہے۔ صرف ایک آیت سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر جو ہے 20 ہے، آیت 50 میں اللہ فرما رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اپنے رسول ہونے کا اور اپنے رب کا تعارف کرایا، تو پوچھا فرعون نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے ضرورت کے مطابق وجود بخشا اور پھر اس کے مطابق اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اصل ہدایت جو سیدھی راہ دکھاتا ہے نا، بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ قرآن۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 لے لیتے ہیں جو آج کے سبق کی ہماری تیسری آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم وتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اپنے آپ کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو،
تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، کالا جو ہے کہنا کول کے لیے آتا ہے، کاف جو ہے کینچی والا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، 1722 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ القولو، القیلو کے معنی ہے بات کرنا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 122 میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ لِقَوْمِهِ، قوم کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لام کے لیے ہے، اے میری قوم۔ یقوم جو ہے کاف واو میم اس کا قوم کا جو روٹ ہے، اور یہ 660 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ کاما یقوم قیامن، اس سے قوم بھی ہے، قائم کرنا بھی ہے، استقامت بھی، بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ اردو میں قوم اور استقامت اور قیام کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، انکم ظلمتم انفسکم۔ ظلم کا لفظ بھی ہم نے پڑھ لیا کافی مرتبہ، کہ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، اور سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، جو نہ دیا جائے تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ شرک کی صورت میں ہوتا ہے، جس کا کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ توبہ کر کے انسان نہ مرے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 میں آتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ جو تمہارے اندر ہے، ضمیر میں تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، احاظہ کا لفظ بھی ہم نے کافی دفعہ پڑھ لیا، کسی چیز کو لینا یعنی بنا لیا تھا، بنا لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا۔ اجل جو ہے اس کا لفظ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا الحمدللہ۔ الجلو بچھڑے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ جوان ہوتا ہے یا نو عمر ہوتا ہے تو اس میں تیزی ہوتی ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اتوبو تے و بے سے توبہ کا روٹ ورڈ ہے۔ اتوبو کا معنی ہے گناہ سے بآسن طریقے سے واپس پلٹنا، یعنی گناہ کو اچھے طریقے سے ترک کرنا۔ یہ معذرت کی سب سے بہتر صورت ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اعتراف جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین دلایا جائے، گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور اپنی کوتاہی پر نادم ہوا جائے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور اگر ان گناہوں کی تلافی ممکن ہو تو حتی الامکان تلافی کی جائے، ان چیزوں اور ان لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا جائے جن کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کا حق ہے تو اس کو حق کو لٹانا ہوگا، لازم ہے یہ۔ اور آخر میں یہ کہ انسان اپنے آپ کو نکی کی کاموں میں اس طرح لگائے جس طرح کہ پہلے برے کاموں میں لگاتا تھا، یہ ہے توبہ۔ باری کا لفظ جو ہے الباریو قرآن میں 31 مرتبہ آیا ہے۔ الباری پیدا کرنے والا ہے، اور یہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ الباری المصور، پیدا کرنے والا اور صورتیں بنانے والا، اللہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اور پھر بری جو ہونا، اس سے بری ذمہ ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 41 ہے۔ انتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم بریئون مما اعملوا وانا بریء مما تعملون، کہ تم میرے اعمالوں کے بارے سے بری ذمہ ہو، تم جواب دینی ہو، اور میں تمہارے اعمالوں سے بری ذمہ ہوں، جواب دینی ہوں۔ فقتلو، قتل کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، کاف تے لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ 170 مرتبہ یہ کلمہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک تو موت ہوتی ہے اور ایک قتل کر دینا، کسی کو قتل کر دینا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں یا وفات پا جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں کہا گیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب ایک دوسرے کو قتل کیا کرنا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ اب صرف آیتوں کو ترجمہ کرتے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے 51 ہے جی سورہ البقرہ کی، وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، اجل کو یعنی بچڑے کو، من بعدہ، بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم، کیا بنا لیا؟ معبود، اس کو پوجنے لگے، وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم۔ سورہ آل اعراف کی آیت کا میں صرف ترجمہ بتا دیتا ہوں جی۔ اور ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ کیا، آیت نمبر 142 ہے، اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس طرح آپ کے رب کی مدت 40 راتوں کی پوری ہوئی۔ اگلی آیت، ثم عفونا، ثم پھر، عفونا، ہم نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس سارے کام کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور پھر اگلی آیت 53 میں آتا ہے، وَإِذْ، اور جب، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، والفرقان، جو کہ فرق کرنے والی تھی حق اور باطل کا، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر جو ہے وہ 43 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ،
بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون۔ اور ہم نے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جس میں بصیرتوں کا سامان تھا، ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنا چاہیں۔ آخری آیت جو آج ہمارے سبق کی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم لوگوں نے ظلم کیا، انفسکم اپنے جانوں پر، باتخاذکم العجل تم نے اجل کو یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی باریکم اپنے رب کے حضور، فقتلوا انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم تو بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ امام نسائی، ابن جریر اور ابو حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسے قتل کیا، ان کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے قبیلے میں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ہوا کوئی کسی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بھائی۔ اس طرح قتل کرنے والوں اور قتل ہونے والوں کی توبہ قبول ہوئی اور تقریباً ایک رات میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ اور اس امت محمدیہ پر اللہ کا خاص احسان ہے، جتنا بھی گناہ کیا ہو، چاہے شرک بھی ہو، وہ بھی اللہ اگر کوئی صحیح سچے دل سے پلٹ آئے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا